سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور کہا کہ بیٹا نبی الاسلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ابا جی 3 کپڑوں میں، وہی سنت ہے مرد کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی ڈیتھ کس دن ہوئی تھی؟ تو سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ منڈے کے دن۔ پھر انہوں نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ تو بتایا گیا کہ منڈے کا دن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں رات سے پہلے پہلے مر جاؤں گا آج، یعنی مجھے بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی منڈے کے دن فوت ہونے کی، کہ نبی الاسلام بھی منڈے کے دن فوت ہوئے تھے، پیر کے دن۔ اس کے اوپر امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے پیر کے دن فوت ہونے کے اعتبار سے۔ تو مجھے بھی 3 کپڑوں میں دفنانا، اور وہی ان کے جو پرانے کپڑے تھے نا، انہوں نے کہا مجھے انہی کپڑوں میں دفنانا، میرے لیے نیا کفن ارینج نہ کرنا، کیونکہ نیا کفن تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے۔ یہ آپ ذرا الفاظ کے اوپر غور کریں۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ جو کفن تم دو گے یہ تو گلے سڑے گوشت، پیپ اور ہڈیوں کا ہی حصہ بننا ہے مرنے کے بعد۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جسم گل سڑ جاتا ہے، اور وہ اپنے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس سے ان کی کوئی فضیلت ختم نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا، سیدہ عائشہ نے بھی نہیں انہیں کہا کہ آپ کا جسم تو سلامت رہے گا، کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے بندو، سیدنا حمزہ کا مسلح کیا گیا ہے، دفنانے سے پہلے ان کے جسم کے حصے کاٹے گئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کفن میلا نہیں ہوتا، لاشیں سلامت رہتی ہیں۔ رومن امپائر کی جنگوں میں، بیٹل فیلڈز کے اندر کتنے صحابہ اور تابعین ہیں جن کو تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا۔ تو یہ کون سا آپ کو عقیدہ بتا دیا؟ اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بندہ مر گیا اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے انعام ہے، جو نیک آدمی ہے اسے کوئی فرق پڑتا ہے اس کفن سے یا اس جسم سے؟ تو اس سے امام بخاری نے ایک تو عقیدہ سمجھا دیا کہ یہ ہے ہی عقیدہ جعلی ہے، اگر اللہ پروٹوکول دے دے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم غیب جو ہے نا، وہ اس میں پتہ چل گیا کیا ہے، وہ اس طرح کہ اسی حدیث میں موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر پھر پیر کو فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ پیر اور منگل کی درمیانی رات کو فوت ہوئے، کیونکہ اسلام میں مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اور منگل کی صبح فجر سے پہلے انہیں دفنا دیا گیا۔ تو حضرت ابوبکر تو کہہ رہے تھے مجھے امید ہے کہ میں پیر کے دن فوت ہو جاؤں گا، اور اس میں الفاظ ہے میں رات سے پہلے پہلے فوت ہو جاؤں گا، کیونکہ رات کو تو منگل شروع ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت کے اعتبار سے علم الغیب نہیں ہے تے بابے تے شے کوئی نہیں۔ ہاں جی، اور کیڑا بابا لے آؤ گے جڑا ابوبکر تو اونچا ہوئے؟ کیونکہ تسی ہمیں بتاتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو، غوث قطب ابدال، وہ کسی عام صحابی کے بھی قدموں کی خاک، بلکہ اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتھروں میں جا کے بیٹھے اس کو نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ وہ حضرت واشی کا ہی گھوڑا کیوں نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر کا تو پھر مرتبہ اس امت میں ٹاپ کے 4 بندوں میں ہے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو اگر ان کا علم الغیب فارغ ہو گیا اس معاملے میں تو باقیوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ اسی بھی تو ہم کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں۔ اب میرے بھائی، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس بات کا کسی کے پاس جواب ہے تو ٹائم قیامت تک ہے، دیو جواب، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ ہاں، حق بولنا ہے، میں نے تو حق بولا ہے، میں نے تو حضرت بکر کا عقیدہ بتا دیا، صحیح بخاری شریف سے چیزیں بتا دیں۔ اب تمہارے پلے کوئی او جی ساڑھے ابا جی نے مرنے تو پہلے دستا سی، او سر وہ کافر بھی بتا دیتے ہیں۔ ایک بندہ نزا کے عالم میں ہے اور وہ پریڈکشن کر دیتا ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے، یہ علم الغیب ہو جائے گا، اسیسمنٹ ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ جو سب سے بڑا بندہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ان کو سوموار کے دن کی موت کی فضیلت نہ دے کر اللہ تعالیٰ نے امت کا عقیدہ خراب ہونے سے بچا لیا۔ ان کو یہ فضیلت مل جاتی نا کہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق وہ منڈے کو فوت ہوتے، اس کا فائدہ صرف ان کو تھا، لیکن جو ان کی بات پوری نہیں ہوئی
اس کا فائدہ پوری امت کو ہے، لیکن یہ فائدہ اب آیا اس پلیٹ فارم کی برکت سے۔ ہم سے پہلے کبھی کسی نے یہ بخاری میں حدیث دریافت نہیں کی، نہ اس میں سے یہ رزلٹ نکالا ہے، پھر کہتے ہیں جی 1400 سال سے کسی کو دین نہیں سمجھا۔ سرکار دین لکھا ہوا تھا، لیکن چیزیں لکھی ہوئی کتابوں کے اندر ہوں، اسے کوئی نکالے نہ تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر شہد کی بوتل کوئی گلے میں لٹکا لے تعویذ کے طور پر، ایک قرآن کے بھی تعویذ لٹکاتے ہیں نا جی، قرآن میں شفا ہے جی، سورہ بنی اسرائیل میں ہے جی، شفا ہے تو تعویذ لٹکانے نے؟ قرآن کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، یا زیادہ اس کی صورتوں کو دم کرو اپنے اوپر، جو بخاری میں آیا آخری 3 صورتیں نبی علیہ السلام دم کیا کرتے تھے، اور مسلم شریف میں آیا کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 3 صورتیں پڑھ کے اسے دم کیا کرتے تھے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ گلے میں تعویذ لٹکا دیتے تھے۔ تو شہد کی بوتل بھی آپ لٹکا لیں تو شفا تو نہیں ہوگی جب تک شہد چاٹیں گے نہیں۔ تو جب تک بخاری مسلم آپ پڑھیں گے نہیں، قرآن آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صرف کتابیں سجائی ہوئی ہوں گی شوکیسوں میں، عمل نہیں ہوگا، تو کیسے آپ کو پتا چلے؟ تو یہ ہم جو باتیں ایکسپلور کرتے ہیں یہ آلریڈی موجود ہے۔ اگر آپ کے بزرگوں کو توفیق نہیں ہوئی آپ کو دین صحیح بتانے کی، تو یہ جو آپ کے دل میں ہمارے لیے حسد آ گیا ہے کہ اس کی داڑھی تو کالی ہے، وہ سفید داڑھی والوں کو نہیں سمجھ آئی ہے، اس حسد کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ قل اعوذ برب الفلق والی سورت جو ہے وہ آپ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لیں، ومن شر حاسد اذا حسد۔ حسد کا تو کوئی علاج نہیں ہے، وہ تو پیغمبروں کے بھائی تھے، پیغمبر کا بھائی، پیغمبر کا بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر، یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، لیکن حسد تو ان میں بھی آ گیا اپنے بھائی کے لیے۔ کافر تو نہیں تھے، مسلمان تھے۔ اگر پیغمبر کا بیٹا ہو، پیغمبر کے بیٹے اور ایک پیغمبر کے بھائی ہوں، 2 صحابہ کی نسبت ہو، ڈبل صحابی ہوں، پھر بھی ان کے اندر یہ نیگیٹو چیز آ جائے حسد والی، تو سرکار میں تسی تے شاہی کوئی نہیں کہ ہم سے لوگ حسد نہ کریں۔ اس لیے یہ والا حسد ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ چیزیں قرآن و سنت کی تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح ہیں۔